یاد رکھیں ماحول اللہ بناتے ہیں، حالات اللہ بناتے ہیں۔ جو نیک اعمال میں پابندی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے حالات کو اس کے موافق بنا دیتے ہیں، اور جو گناہ گاری میں ڈٹے رہتے ہیں اللہ حالات کو اس کے مخالف بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک بندہ دودھ پیتا ہے اسے صحت مل جاتی ہے، اور ایک اور بندہ وہی دودھ پیتا ہے بعض مرتبہ سے فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، دوائی کھانی پڑتی ہے، بعض مرتبہ موت بھی ہو جاتی۔ تو دودھ ایک ہی وقت آیا، کچھ لوگوں نے پیا، کچھ کی اس سے صحت بنی اور کوئی بیمار بھی ہو گیا۔ تو نفع نقصان اللہ نے رکھے ہیں، دودھ تو وہی تھا۔ اس کی کئی مثالیں قرآن مجید میں بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یہ خود ایک بڑی نشانی ہے۔ ہوا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا قال ہی عصای، اللہ عصا ہے، اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، بتانا چاہ رہے تھے بڑے کام کی چیز ہے۔ حکم ہوا قال القھا یا موسیٰ، ذرا اس کو زمین پر ڈالیے۔ جیسے ہی اللہ کے حکم سے انہوں نے زمین پر ڈالا، ہوا کیا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو ایک اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پھر اللہ پاک نے فرمایا خذ ولا تخف، خذها ولا تخف سنعيدها صيغتها الاولى۔ پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا خذها ولا تخف، جب موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے فرمایا خذها ولا تخف سنعيدها صيغتها الاولى، اے موسیٰ علیہ السلام ڈریے نہیں، آپ کو خطرے والی چیز لگ رہی ہے آپ آگے بڑھ کے پکڑ لیجئے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم واپس اسے فائدے والی بنا دیں گے۔ یہ نعوذ باللہ کوئی شو دکھانا مقصد نہیں تھا، کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے تھے کہ اے موسیٰ اب آپ بتا رہے ہیں کہ اتنی کام والی چیز ہے، میرا حکم ہوا وہی نقصان دہ بن گئی، آپ ڈرنے لگے، اور جس سے آپ ڈر رہے تھے وہ میرے حکم سے واپس نفع والی بن گئی۔ تو یہ بتانا مقصود تھا کہ چیزوں کے اندر جو نفع نقصان ہے وہ ان کا ذاتی نہیں، یہ اللہ رب العزت رکھنے والے ہیں۔ عزتوں کے نقشے سے جب چاہتے ہیں ذلت نکال دیتے ہیں، اور ذلت کے نقشے سے جب چاہتے ہیں عزت نکال دیتے ہیں۔ اس بات کو یقین کرنا سمجھنا یہی ایمان ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے، اللہ پاک سے فرمایا، عرض کیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی جاؤ فلانی پہاڑی کے اوپر فلاں جڑی بوٹی کو پتا کھا لو جا کے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اس کو استعمال کیا، ٹھیک ہو گئے، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہی بیماری تکلیف پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا بھئی مجھے تو معلوم ہے کہاں سے شفا ملنی ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ وہ تو سیدھا وہاں گئے اور جناب اس جڑی بوٹی کو جو پتا تھا جو بھی اس کو پھر کھا لیا۔ اب وہ جو درجہ تکلیف تھی وہ نہ گئی، وہ اسی طرح۔ تو اللہ نے سے پوچھا یا اللہ پہلے مجھے تکلیف ہوئی، اس کو کھایا ٹھیک ہو گیا، ابھی دوبارہ وہی مجھے تکلیف ہوئی، اب کھا رہا ہوں ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ کیا ماجرا؟ تو اللہ رب العزت نے بات کو کھول کے سمجھا دیا کہ اے موسیٰ اس کے اندر شفا نہیں تھی، شفا تو میرے حکم میں تھی۔ ایمان والے کی زندگی اعمال کی زندگی ہوتی ہے، ہمیں عمل کے ذریعے اللہ کے وعدوں کو حق مانتے ہوئے اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان والے کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، بڑے مقام کے صحابی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور پوچھا کہ ام المومنین آپ امت کی ماں ہیں، میرے کو نصیحت فرمائیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حبیب خدا نے ایک نصیحت لکھی اور لکھا کہ اگر تم اللہ کو راضی کرو گے اور مخلوق کی پرواہ نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ ناراض مخلوق کے دل میں بھی تمہاری محبت پیدا کر دے گا۔ راضی اللہ کو کرو، مخلوق کی پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ اس ناراض مخلوق کے دل میں تمہاری محبت ڈال دے گا۔ اور آگے فرمایا اگر اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرو گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت پیدا کر دے گا، بغض پیدا کر دے گا۔ تو اللہ کی کاسٹ کے اوپر، اللہ کی قیمت کے اوپر لوگوں کو مت راضی کرو، اصل اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ایمان کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں، یہ ہماری بنیاد سب سے بڑی نعمت ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے، اسے بخار ہو جائے تو بعض مرتبہ ہاسپٹل لے جاتے ہیں، اب ہاسپٹل میں ڈاکٹر چیک کرتا ہے نا تو کچھ امکانی وجوہات لکھتا ہے
کہ ہو سکتا ہے بخار وائرس کی وجہ سے ہوا ہو، بیکٹیریا کی وجہ سے ہوا ہو، ملیریا کی وجہ سے ہوا ہو، تھکن کی وجہ سے ہوا ہو، سردی کی وجہ سے ہو، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہیں. تو اس کو کہتے ہیں امکانی وجوہات. پھر وہ کہتا ہے ٹیسٹ کرواؤ. جب رپورٹ آتی ہے اس کے بعد جو سامنے چیز آتی ہے وہ ڈیفینیٹ ہوتی ہے، پکی رپورٹ ہوتی ہے کہ بھئی یہ اس بندے کو اس وجہ سے بخار ہوا. تو جو کافر کی زندگی ہوتی ہے امکانی زندگی ہوتی ہے، یہ بھی شاید ہو جائے، وہ لگ جائے، یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، کچھ کنفرم نہیں ہوتا. لیکن ایمان والے کی زندگی ڈیفینیٹ ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، حقیقی ہوتی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین کرتا ہے اور اس لائن کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. اسی لیے مشاہدے کی زندگی گزارنے والے موت کے وقت افسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور ایمان کی زندگی گزارنے والے موت کے وقت کہہ رہے ہوتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اگلے نے بندے نے جان سے مار دیا، قید ہو گئے، شہید ہو رہے ہیں، اپنی گھر پہ بھی نہیں، گھر سے بھی دور، سب کچھ ختم کر کے جان جو تھی وہ بھی جا رہی ہے، لیکن زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ ایمان والے کی زندگی ہوا کرتی.